صلوات بآواز بلند کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، خاتم النبیین وشفیع المذنبین، نبی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقول الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد اللہ انہم لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط، بلند صلوات۔ جیسا ذکر شروع کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے عظیم اللہ کی عظیم بارگاہ میں عظیم دعا ہے، مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے مالک جو کہ بیمار ہے شفائے کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عطا فرما، جس کے پاس اولاد نہیں جناب علی اصغر کے جھولے کا صدقہ اولاد نگینہ عطا فرما، ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما، ماؤں بہنوں کے پردے سلامت فرما، ہماری پہلی آخری حقیقی واجباً اوجباً دعا آقا دو جہاں سلطان زمان رہبر درام وارث کائنات حضرت سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں تجلیل فرما، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سارا درود کریں اور بآواز بلند صلوات کریں۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو اول سے بھی اول ہے، جو آخر سے بھی آخر ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا۔ وہ ذات جو کہتی تھی میں رازق تو تھا لیکن میرا رزق کسی نے چکھا نہیں تھا، میرے رزق کی لذت کسی نے لی نہیں تھی، میں مالک تو تھا لیکن میری مملوک نہیں تھی، میں خالق تو تھا لیکن میری مخلوق نہیں تھی۔ وہ اللہ کہتا تھا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو جدا کیا۔ خدا نے کہا وہ نور بھی واحد تھا، میں بھی واحد تھا، اس کے جیسا بھی پھر کوئی نہیں تھا، میرے جیسا بھی کوئی نہیں تھا، نہ اس کا دل لگ رہا تھا نہ میرا دل لگ رہا تھا۔ پھر میں نے اسی نور کے دو حصوں میں تقسیم کیا، پھر ان دونوں نے مجھے سجدہ کیا، وہ ساجد ہو گئے، میں مسجود ہو گیا۔ ان اذہان کو میرا سلام ہے جو بات سمجھ رہے، انہوں نے مجھے سجدہ کیا، وہ ساجد ہو گئے، میں مسجود ہو گیا۔ انہوں نے میری عبادت کی، وہ عابد ہو گئے، میں معبود ہو گیا۔ انہوں نے میرا رزق کھایا، میں رازق ہو گیا، وہ مرزوق ہو گئے۔ انہوں نے میرا ذکر کیا، وہ ذاکر ہو گئے، میں مذکور ہو گیا۔ میں ان کا مالک ہو گیا، وہ میری مملوک ہو گئے۔ پھر میں نے ان کی عشق میں، ان کی محبت میں یہ ساری کائنات بنا ڈالی۔ میں نے آسمانوں کو بچھایا، میں نے آسمانوں کو لگایا، میں نے زمین کو بچھایا، میں نے انسانوں کو خلق کیا۔ ان کی محبت میں پھر میں نے ساری کائنات کو خلق کر دیا۔ اس کا مطلب وہ ہستیاں جن کے لیے اللہ کائنات خلق ہے، اللہ نے جن کے لیے کائنات خلق جس نے کی ہے اسے اللہ کہتے ہیں، پھر جس نے کائنات خلق کی ہے اسے اللہ کہتے ہیں، جن ہستیوں کے لیے خلق کی ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ زندہ باد بات سمجھ گئے۔ آج مذہب اسلام کا ہر فرقہ خدا کو خالق مانتا ہے، خدا کو مالک سمجھتا ہے، خدا کو خیر الرازقین سمجھتا ہے، خدا کو احسن الخالقین سمجھتا ہے۔ بے شک وہ اللہ ہے جو مصطفیٰ کا بھی خالق ہے، جو مرتضیٰ کا بھی خالق ہے۔ ہم شیعہ، ہمارا عقیدہ نہ کسی سے ڈکا ہے،
न छुपा है। हमने अपना अकीदा कभी नहीं छुपाया। हम इस बात का इकरार करते हैं कि सजदा और इबादत सिर्फ अल्लाह की है, और बाद खुदा जिस हस्ती को मोतबर समझा जाता है वो हस्ती मेरे नबी की ज़ात है। यही वो ज़ात है जो बाद खुदा, यही बुजुर्ग बरतर है, यही वो ज़ात है। सलाम करो तो नबी को, इज्जत करो तो नबी की, एहतराम करो तो नबी का, नबी की इत्तबा करो, नबी को ज़िंदगी समझो, हयात रसूल से मांगो, अपने और खुदा के दरमियान नबी को वसीला समझो। भाई उम्मत का काम है हुज्जत से मांगना, हुज्जत का काम है अल्लाह से मांगना। हाँ, यहीं ठहरना, यहीं ठहरना। बाद रसूल नबी का पकीज़ा खानदान, जिन पे दरूद भी है, जिन पे सलाम भी है, जिन पे दरूद ना पढ़े तो खुदा नमाज कबूल नहीं करता। रिज़्क मांगो तो अहले बैत से, औलाद मांगो तो अहले बैत से, महफिलें सजाओ तो अहले बैत के नाम की, मजलिसें करवाओ तो अहले बैत के नाम की, लेकिन कभी भी अहले बैत को इतना न मानो कि अहले बैत रसूल से बढ़ जाए। बाद अहले बैत इज्जत सहाबा की करो, बच्चों के नाम सहाबा पे रखो, सहाबा की पैरवी करो, नबी के वफादार सहाबा पे जान कुर्बान करो। लेकिन मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ कभी भी सहाबा को इतना न मानो कि सहाबी अहले बैत से बढ़ जाए। कभी भी अहले बैत को इतना न मानो, अहले बैत रसूल से बढ़ जाए। कभी भी रसूल को इतना न मानो कि रसूल अल्लाह से बढ़ जाए। अल्लाह को सब कुछ मानो, जितना मान सकते हो मानो, अल्लाह को कभी जितना मान सकते हो मानो, लेकिन कभी भी अल्लाह को ऐसा ना मानना कि अल्लाह रसूल से घट जाए। कभी भी नबी को इतना ना मानना कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए। नबी से अफजल अल्लाह, अहले बैत से अफजल नबी, सहाबा से बेहतर अहले बैत, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। इबादत अल्लाह की, दीन नबी का, मोहब्बत अहले बैत से, प्यार सहाबा से। मैं फिर दोहरा देता हूँ, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे, मेरे मुल्क में फिरकावारियत खत्म हो जाएगी। अगर सारे मुसलमान इस फार्मूले पे अमल कर लें तो हम शिया को गले लगाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा, जिसका जहाँ हक बनता है उसे उस हक पे मानो, जिसकी जहाँ जगह बनती है उसे उस जगह पे मानो। अगर तू कहे कि एक ही तस्वीर में मैं ये चारों तुझे एक ही जगह दिखाऊं तो मस्जिद अल्लाह की थी, सजदे में नबी थे, पुश्त पे अहले बैत थे, पीछे सहाबा थे। जब बात समझिए, ये हाथ उठा लिया करो। कुछ मैं लोग देख रहा हूँ, वो चेहरे देख रहा हूँ जो हाथ नहीं उठा रहे। हाथ उठाने से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। हाथ उठाने से अल्लाह राजी हो जाता है, बांधने से अल्लाह नाराज होता है। हाथ उठा लिया करो। जब ये हाथ उठता है, ये कुछ कौल बन के उठता है, जनाब ज़हरा इसमें खैरात अता करती हैं, और जिसे बतूल खैरात अता नहीं ना करती, इसके हाथ तो नमाज में नहीं खुलते, मजलिस में कैसे खुलेंगे? चलो खोलो खोलो, हाथ खोलो, जिंदाबाद। हैदरी, हाथ उठा लिया करो। हाथ बांधने से अल्लाह नाराज होता है, खोलने से नाराज नहीं होता। मैं किसी को लड़ाने नहीं आया, कुरान पढ़ने आया हूँ। कुरान पढ़ के मैंने चले जाना है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़िन यामुरूना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मरूफ व यक़बिज़ूना अयदीहिम। खुदा फरमा रहा है, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें अपने हाथ बांध लेते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। हाथ बांध लेते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। अगर हो मेरे तर्जमे पे शक, अपने सऊदी अरब जाके अपने इमाम काबा से तर्जमा करवा लेना। अगर तर्जमा सही हो तो हाथ खोल देना, गलत हो तो हाथ बांधते रहना। अल्लाह कह रहा है, मुनाफिक हाथ बांधते हैं, हमें पता चल गया। हाथ जब भी बांधता है मुनाफिक बांधता है, मोमिन नहीं बांधता। हाथ जब भी बांधता है, हाथ जब भी बांधता है, मोमिन बांधता, मोमिन नहीं बांधता, मुनाफिक बांधता। खुदा को जितना मान सकते हो मानो, नबी को जितना मान सकते हो। नबी को ऐसा नहीं मानना कि वो अल्लाह से बढ़ गए। अहले बैत को कभी इतना नहीं मानना कि वो रसूल से बढ़ गए। सहाबा को कभी इतना नहीं मानना कि वो अहले बैत से बढ़ गए। मस्जिद अल्लाह की थी, सजदे में नबी थे, पुश्त पे अहले बैत थे, पीछे सहाबा थे। मस्जिद अल्लाह की, इबादत अल्लाह की, नमाज अल्लाह की, सजदे में अल्लाह का रसूल, पुश्त पे अहले बैत, पीछे सहाबा। नबी पे वही होती है, सहाबा पे वही नहीं होती। हाँ, अहले बैत और सहाबा का बड़ा फर्क है। फर्क बयान करूं, सहाबी कौसर पी सकता है, साकिया कौसर नहीं हो सकता। हाँ,
सहाबी कौसर पी सकता है, साकिया कौसर नहीं हो सकता। सहाबी जन्नत में जा सकता है, जन्नत में लेके नहीं जा सकता। सहाबी जन्नती हो सकता है, वारिस जन्नत नहीं हो सकता। सहाबी कुरान हिफ्ज कर सकता है, वारिस कुरान नहीं हो सकता। सहाबी अलम लेके मैदान में जा सकता है, लेकिन शाह मर्दान नहीं हो सकता। सहाबी मोमिन हो सकता है, अमीर अल मोमिनीन नहीं हो सकता। सहाबी मुत्तकी हो सकता है, अमीर अल मुत्तकीन नहीं हो सकता, इमाम अल मुत्तकीन नहीं हो सकता, यासुबुद्दीन नहीं हो सकता। अगर मजमा खामोश है जुमला कह दो, सहाबा नबी को बेटी दे सकता है, नबी से बेटी ले नहीं सकता। जिंदाबाद जो हाथ उठ गए, ये हाथ सलामत रहे। जिंदाबाद। हैदरी सहाबा, बड़ा फर्क है सहाबा और अहले बैत है। नबी पे वही होती है, सहाबी पे वही नहीं होती। सहाबा ने अपनी वाजिब तस्बीह कहने के बाद अपने जहन में सोचा कि नबी ने सर क्यों नहीं उठाया, नबी ने सजदे को तूल क्यों किया। सहाबा ने वाजिब तस्बीह कही, तस्बीह उठा के यूं देखना शुरू कर दिया। सजदे में तो सहाबी, सजदे में सर उठा के देखा हुसैन है, फिर सजदा कर लिया। फिर देखा, फिर हुसैन है, फिर सजदा कर लिया। अब किताबें कहती जो मस्जिद नबवी की हालत बनी थी, वो हालत ये थी, सहाबा को इंतजार था नबी का, नबी उठे तो हम उठे। नबी को इंतजार था वही का, वही आए तो मैं उठूं। वही को इंतजार था जबरील का, जबरील आए तो मैं उठूं। जबरील को इंतजार था खुदा का, खुदा भेजे तो मैं उठूं। मुझे कुरान की कसम है, खुदा को इंतजार था हुसैन उठे तो मैं भेजूं। इंतजार था, इंतजार था सहाबा को नबी का, नबी को वही का, वही को जबरील का, जबरील को खुदा का, खुदा को हुसैन का इंतजार था। नवासे थे, इसलिए मोहब्बत की वजह से आगे बैठ गए। भाई जिंदगी का कानून है, असूल जिंदगी ये है, अगर आप किसी बच्चे से प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसके साथ हंसते खेलते हैं, तो जब भी वो आपको देखेगा वो आके आपकी कमर पे नहीं बैठेगा, नहीं जुमला समझे, वो आपकी गोद में बैठेगा। अगर हुसैन नाना समझ के बैठते तो गोद में बैठते, लेकिन उस वक्त बैठे जब रसूल सजदे में थे। जुमला कहूं, हुसैन जमाने को बता रहे थे कि मसनद इमामत किसे कहते हैं। जिंदाबाद जो हाथ उठ गए हैं, जमाने को हुसैन रसूल की पुश्त पे बैठ के जमाने को बता रहे थे कि इमामत की मसनद क्या होती है। बाद बंद कहते जब रसूल सजदे में थे, जब इमाम हुसैन आए तो बाहर से खेलते हुए आए। इमाम के यहाँ खेल नहीं होता, हाँ, इमामत के यहाँ खेल नहीं, ये अपनी बात दुरुस्त कर लें। इनके यहाँ बचपन में भी खेल नहीं होता, खेलते हुए नहीं आए, उसके हुक्म से आए। हुक्म परवरदिगार के थे हुसैन आए, रसूल की पुश्त पे बैठे। बाल सिया यहाँ समझते हैं जब हुसैन आए तो मस्जिद नबवी में हुसैन सहाबा की गर्दनों पे पांव रखते हुए आए। ये पढ़ते हैं फजीलत, लेकिन ये बात गलत है। क्यों गलत है? अगर हुसैन किसी की गर्दन पे पांव रखता, वो रजी अल्लाह न रहता, वो अलैहिस्सलाम हो जाता। अगर हुसैन, क्या कहने आपके, सलाम है उन हाथों को जो हाथ उठ रहे हैं, मालिक हुसैन इज्जत है। अगर हुसैन किसी की वो रजी अल्लाह न रहते, वो अलैहिस्सलाम हो जाते। ये मजबूर को हुर करते हैं, फिर हुर को अलैहिस्सलाम कर देते हैं। जुमला कहूं, चलो अब तहम्मुल से सुनना। हुर ने आके इमाम हुसैन के कदमों पे सर रखा, अलैहिस्सलाम हो गया। कदमों पे ऊपर सर रखा है, अलैहिस्सलाम हो गया। अगर हुसैन उसके सर पे कदम रख देते, कहां रह गया वो मजमा की सोच में बैठे हो, अल्लाह जाने वो क्या होता। अब हुसैन आए, रसूल की पुश्त पे बैठे, मुझे नहीं पता कैसे आए, बस घर से निकले और आके बैठ गए। किसी सहाबी ने गुजरते हुए हुसैन को नहीं देखा। हुसैन जहां से गुजरना चाहते थे गुजर गए, किसी ने गुजरते नहीं देखा। हुसैन आए और बैठ गए।
اگر تیرے ذہن میں ہلکا سا بھی شک ہے، شبہ ہے، یہیں سے قرآن اٹھا میرے سر پہ رکھ، یہ جو نبی سجدے میں ہے مجھے بتا یہ کون ہے؟ اور یہاں میں ضرور کہوں گا میرے اہل سنت بھائی میرے قریب ہونا، کبھی رسالت پہ موضوع پڑھیں گے تو پھر آپ کو نبی بھی سنائیں گے کہ ہم کس نبی کو مانتے ہیں۔ قرآن سے ابھی تک آپ لوگوں کو ملے ہیں 99 نام، اپنے 99 اپنے سامنے رکھنا۔ اللہ کے قرآن سے اس باپ کا بیٹا ہوں جو ہر منبر پہ کہتا ہے میں 500 نام نبی کا حافظ ہوں۔ ہاں اس سے کم نہیں۔ آؤ بتاؤ یہ نبی کون ہے جو سجدے میں ہے؟ یہ جو نبی سجدے میں ہے جس کی پشت پہ حسین ہے، یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ اصل کرم نبی ہے۔ بولتے ہیں نا میرے ساتھ، یہ اصل کرم ہے۔ ایک کا میں نے ایک لفظ کا کرتا ہوں ترجمہ، ایک نام کا کرتا ہوں ترجمہ، باقی خود سمجھنا، اپنے ذہنوں کو بلند کرنا۔ اصل کرم، اصل کرم، اصل کرم۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل جڑ کو کہتے ہیں۔ آگے ہے کرم، اصل کرم میرا نبی۔ جملہ کہوں، میرا نبی صرف کریم نہیں، اصل کرم ہے، کرامتوں کی جڑ ہے۔ آؤ تمہیں بتائیں ہمارا نبی کیسے ہے، کیسا ہے ہمارا نبی؟ اصل کرم نبی۔ یہ جو نبی سجدے میں ہے یہ کون ہے؟ یہ اصل کرم نبی، ولی نعم نبی، قائد امم نبی، کافی ورا نبی، امام ہدا نبی، آیت تقا نبی، سطح حیات نبی، خط بقا نبی، نقطہ وجود نبی، قطب نجات نبی، کوس صفا نبی، مرکز وفا نبی، نفس بسیط نبی، عقل مجرد نبی، روانی صرف نبی، مصباح فیض راہ روا نبی، روح تقیہ نبی، مصداق لو نبی، مانی نور نبی، مظہر قلب نبی، نور ازل نبی، چراغ ابد نبی، مشعل بتا نبی، منہاج عدل نبی، تاج شریعت نبی، رواج دین نبی، درجہ سخن نبی، ظہور حق نبی، مرآت وحی نبی، رعایت دین نبی، آیت ہدا نبی، مانی بے بسم اللہ نبی، مسند نشی کن فیکون نبی۔ حیدری مسند نشی۔ آؤ بتائیں ہمارا نبی کیسا ہے جو ہم نبی مانتے ہیں؟ نہیں جلدی چپ کر گئے ہو نا، بعض بندے میں چہرہ دیکھ رہا ہوں بچہ سمجھ کے خاموش ہے، حیران ہو رہے ہیں جی بچہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ عمر کی طرف نہ جائیں، علم کی طرف جائیں۔ عمر اور علم میں تعلق ہی نہیں، آپ عمر نہ دیکھیں، علم کو دیکھیں، کیونکہ ان دونوں میں تعلق ہی نہیں۔ آپ بتائیں ہمارا نبی کیسا ہے؟ جس نبی سجدے میں ہے، رسول سجدے میں تھے۔ قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں کہ بے زمین آدمی سے ویسے ہی پردہ کر لیتی ہیں۔ حیدری جی حکم ہو گیا جی، ٹائم آپ کا بالکل مختصر ہے۔ آخری فکرہ آپ کو سلام، ڈیوٹی جو میں نے دینی تھی پڑھیں، ٹھیک ہے جیسے آپ کی۔ رسول سجدے میں ہے، یہ وہی نبی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یہ وہی نبی جو راتوں کو نماز کے لیے اٹھتا ہے، عبادت کے لیے اٹھتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے کملی اوڑھنے والے راتوں کو اٹھا کر مگر تھوڑا۔ ہاں راتوں کو اٹھا کر مگر تھوڑا، تیرے پاؤں سوچتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تیرے پاؤں پہ ورم آتا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کہتا ہے تو میرا اللہ ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، مجھے اپنی عبادت کرنے دے۔ نبی خدا کہتا ہے گھٹا 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 عبادت گھٹا، ادھر پشت پہ حسین ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہے بڑھا بڑھا بڑھا۔ زندہ باد جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں سلام مناتا ہے۔ زندہ باد۔ یہ ہے وہ نبی، اللہ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے نبی کی۔ راتوں کو نہ اٹھا کر تیرے پاؤں سوچتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ادھر وہی رسول سجدے میں پشت پہ حسین آ گئے، بڑھا دے بڑھا دے بڑھا دے جب تک حسین نہ اترے، بڑھا دے۔ یہاں تک پیغام تھا اپنے اہل سنت بھائیوں کو۔ اب صرف میرے سامنے نہ شیعہ آنا، اب میں شیعوں سے مخاطب ہونے لگا ہوں، جدید شیعوں سے۔
یہ 2 4 5 6 7 عقیدہ بدلنے والے شیعوں سے، ذہن تبدیل کرنے والے شیعوں سے مجھے بول کے بتاؤ، رسول سجدے میں پشت پہ حسین، نماز ہو گئی؟ نبی کی نماز ہو گئی نماز؟ پھر لکھ لو یہ نماز میں آئے، نماز ٹوٹتی نہیں مکمل ہوتی ہے۔ زندہ باد حیدری۔ یہ نماز میں آ جائیں تو نماز ٹوٹتی نہیں، مکمل ہوتی ہے۔ نبی کی نماز نہیں ٹوٹی، حسین سجدے میں، رسول سجدے میں پشت پہ حسین، نبی کی نماز نہیں ٹوٹی، نبی کی نماز ہو رہی ہے، تیری نماز ٹوٹ رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ اس کا مطلب جب پشت پہ حسین تھے، اب مجھے بول کے بتانا، جب پشت پہ حسین تھے نبی کو پتا تھا بھئی کون سی چیز ہے جو علم نبوت میں نہیں؟ نبی کو پتا تھا کہ میری پشت پہ حسین ہے، اس کا مطلب نبی نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے، سوچ حسین کو رہے تھے۔ ہاں تیرے نبی کے ذہن میں حسین تھا، نماز ہو گئی، رسول سجدے میں تھے، پشت پہ حسین تھے، نبی کے ذہن میں حسین، نبی نے اپنی تسبیح کو بڑھایا، صحابہ نے سجدے کو بڑھایا، نماز اللہ کی ہو رہی تھی، نبی نے تسبیح بڑھاتے گئے، پہلی تسبیح بڑھی، حسین نہیں اترے، دوسری تسبیح بڑھی، حسین نہیں اترے، تیسری تسبیح بڑھی، حسین نبی بھی بیٹھے ہیں، نماز اللہ کی ہو رہی تھی، سجدے میں حسین، خیالوں میں حسین، تصور میں حسین، ذہن میں حسین۔ میں شیعوں سے نہیں مسلمانوں سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اور تیرے نبی کے ذہن میں حسین تھا، نماز ہو گئی، یا مجھے 72 73 فرقوں کے مولوی کسی کتاب سے ثابت کرو نبی کی وہ نماز ٹوٹ گئی ہو، نبی نے وہ نماز مکمل ہے کی ہے، نبی کی وہ نماز نہیں ٹوٹی، نبی کی وہ نماز مکمل کی، نبی نے وہ نماز مکمل کی، نبی کی نماز نہیں ٹوٹی، تیری نماز ٹوٹ رہی۔ آج بندہ کہتا ہے میری مسجد کے سامنے سے حسین کا جلوس نہ گزرے، حسین کا ماتم نہ ہو، تم یا حسین کہتے ہو، ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں، نام حسین کے ساتھ نبی کی نماز ہو رہی ہے، تیری نماز ٹوٹ رہی ہے، کہیں اس بات کی دلیل نہ بن جائے نبی کی نماز اور ہے، تیری نماز اور۔ زندہ باد سلام حیدری، کہیں اس بات کی دلیل نہ بن جائے۔ زندہ باد کہیں اس بات کی دلیل نہ بن جائے، نبی کی نماز اور تیری نماز اور۔ یہ وہی نبی ہے، نبی کی نماز نہیں ٹوٹی، تیری نماز ٹوٹ رہی ہے، نبی کی نماز مکمل ہوئی حسین کے تصور میں۔ اور صرف امام حسین علیہ السلام نے نبی کی نماز کو نہیں روکا، میں اہل سنت کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، صرف امام حسین نے نبی کی نماز کو طویل نہیں کیا، لمبا نہیں کیا، اہل سنت کتابوں کے حوالے، ملا علی متقی نے لکھا، اس نے لکھا ایک دن رسول مسجد نبوی میں جماعت کرا رہے تھے کہ یہاں امیر المومنین جماعت میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے، جماعت میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ جب علی بازار میں پہنچے تو ایک یہودی بوڑھا گزر رہا تھا اور گلی اتنی تنگ تھی، علی اس کا رستہ کاٹ نہیں سکتے تھے، جب اتنی تنگ تھی گلی کہ 2 بندے آپس ساتھ گزر نہیں سکتے تھے، مولا علی نے رستہ نہیں کاٹا، علی پیچھے چلتے رہے۔ ادھر مسجد نبوی میں رسول نے اللہ اکبر کہہ دیا، علی پیچھے چل رہے ہیں، رسول نے سورہ الحمد کی تلاوت کرنی شروع کر دی، علی پیچھے چل رہے ہیں۔ اب جو نمازی چہرے بیٹھے مجھے گواہی دینا، بول کے بتانا، جب جماعت میں شامل ہونا ہو تو رکوع تک مہلت ہے۔ ادھر رسول رکوع میں پہنچے، رسول نے رکوع میں تسبیح کو بڑھانا شروع کر دیا، جیسے حسین کے سجدے میں تسبیح بڑھی تھی ایسے ہی رسول نے رکوع میں تسبیح کو بڑھایا، تسبیح بڑھتی گئی، اتنی تسبیح بڑھی وہ یہودی بوڑھا باہر نکلا، علی جلدی سے تیزی سے مسجد میں داخل ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کر دیا، نماز مکمل ہوئی، نماز ختم ہوئی، صحابہ رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ آج پہلا رکوع اتنا لمبا کیوں ہوا، آج پہلا رکوع اتنا لمبا کیوں ہوا؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں پہلے مجھے یہ بتاؤ آپ دیر سے کون آیا تھا، پہلے بتاؤ آج دیر سے کون آیا تھا؟ جب کہا نا آج دیر سے کون آیا تھا، پیچھے سے علی کی آواز ہے، یا رسول اللہ تخیر میں پہنچا،
رسول نے پوچھا یا علی تخیر کا سبب؟ علی فرماتے یا رسول اللہ میں بازار میں پہنچا، ایک یہودی بوڑھا گزر رہا تھا، میں نے اس کا رستہ نہیں کاٹا۔ جملہ سننا امیر المومنین کا۔ علی فرماتے میں نے رستہ اس کا اس لیے نہیں کاٹا کہ شاید اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اسلام میں بزرگوں کا احترام نہیں ہے۔ زندہ باد جو بات سمجھ کے سن رہے ہو، جب موضوع سے متصل ہو۔ علی فرماتے میں نے اس کا رستہ اس لیے نہیں کاٹا کہ شاید اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اسلام میں بزرگوں کا احترام نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں اس کے احترام میں پیچھے چلا، احترام میں پیچھے چلنا تھا، مجھے تخیر ہو گئی، اتنا کہنا تھا۔ اور رسول نے علی کو قریب بلایا، قریب بلا کے ماتھا چوما، چوم کے فرمایا یا علی مجھے تیری ولایت کی قسم ہے، جب میں رکوع میں پہنچا تو جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک علی نہ آ جائے۔ زندہ باد مولا حسین نظر۔ اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک علی نہ آئے۔ باپ اور بیٹے کا مقدر عجیب ہے، بیٹا سجدے سے نہیں اٹھنے دے رہا، باپ رکوع سے نہیں اٹھنے دے رہا۔ عبادت اللہ کی، عبادت کس کی ہے جی؟ صاحب کا پروگرام، عبادت اللہ کی۔ پھر ایک ہی جملہ 2 بار مجمع سے کہلوانے لگا ہوں، عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ نبی کی ایک حدیث سنی آپ نے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سنی ہے حدیث، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پھر کہتا ہوں عبادت ہے، پھر کہتا ہوں عبادت ہے، جملہ بدل دوں، علی کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں عبادت ہے۔ جو عبادت کا لفظ کو سمجھتے ہو، رسول نے یہ نہیں فرمایا یا علی تیرا چہرہ دیکھنا نیکی، تیرا چہرہ دیکھنا ثواب۔ رسول نے فرمایا یا علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت۔ رسول کا دور گزرا، پہلی خلافت گزری، دوسری خلافت گزری، تیسری خلافت گزری، چوتھی خلافت کا دور آیا۔ علی کوفے کے ممبر پہ تشریف فرما تھے، ایک منافق مسجد میں داخل ہوا، اس نے آگے کہا یا رسول یا علی کاش میں دور محمد میں ہوتا، اس حدیث کا مطلب پوچھتا، عبادت تو صرف اللہ کی ہے۔ اب رسول نے کہہ دیا ہے تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کا مطلب چہرہ بھی تیرا دیکھے عبادت بھی تیری کرے، چہرہ بھی تیرا دیکھے عبادت بھی تیری کرے۔ اگر عبادت تیری کریں گے تو وہ وحدہ لا شریک نہیں رہتا۔ تیرا چہرہ دیکھنے سے عبادت اللہ کی کیسے ہے؟ چہرہ تیرا دیکھنے سے عبادت اللہ کی کیسے ہے؟ علی مسکرا کے ایک ہی جواب میں سوال مار دیا۔ علی مسکرا کے فرماتے ہو بدبخت، اگر چہرہ میرا ہے تو عبادت بھی میری، اگر چہرہ خدا کا ہے تو عبادت بھی خدا کی۔ اگر ہے چہرہ میرا تو عبادت بھی میری، اگر چہرہ ہی خدا کا ہے تو عبادت بھی خدا کی۔ علی کا چہرہ، علی کا چہرہ نہیں، خدا کا چہرہ ہے۔ نماز اللہ کے لیے ہے، چہرہ بدن کی پہچان ہوتا ہے، ایسا ہی ہے جی۔ چلو یہ بات مشکل لگ رہی ہے تو آسان بات کر دیتا ہوں۔ علی اللہ کا مظہر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ میرے اہل سنت بھائی تو سرکار داتا علی حجویری کو بھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر، یہ مظہر کسے کہتے ہیں؟ یہ جتنے ولی اوصیاء پیغمبر آئے ہیں یہ اللہ کے نور کا مظہر بن کے آئے ہیں۔ جملہ میں آہستہ بولنے لگا ہوں لیکن پہاڑ جتنا وزنی جملہ ہے۔ یہ جتنے ولی آئے ہیں یہ اللہ کے نور کا مظہر بن کے آئے ہیں، مظہر نور خدا، نور کا مظہر۔ لیکن علی نور کا مظہر نہیں، علی اللہ کا مظہر ہے۔ زندہ باد جو بات سمجھ رہے ہو، علی اللہ کا مظہر۔ بھائی نے کہا مظہر العجائب، عجائب کا مظہر۔ عجائب کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ، معجزہ عام نہیں ہو جاتا، وہ بندے کا تصور ہی نہیں ہوتا جو معجزہ ہو جاتا ہے۔ علی معجزے کا بھی مظہر ہے۔ معجزہ تو چھوٹی بات رہ گی نا بھائی جی، علی اللہ کا مظہر ہے۔ چلو جملہ آسان کہہ دیتا ہوں، جتنے ولی آئے ہیں انہوں نے اللہ کا نور دکھایا ہے خود میں سے۔ علی نے اللہ کا نور نہیں دکھایا، علی نے خود سے اللہ دکھایا ہے، نور نہیں دکھایا۔ مظہر، مظہر کسے کہتے ہیں؟
جو خود سے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرے اسے مظہر کہتے ہیں. مثال دے دیتا ہوں، آسان مثال دے دیتا ہوں. ابھی رات ہو جائے، اندر لائٹیں لگ جائیں، باہر اندھیرا ہو جائے گا، اندر روشنی رہے گی. روشنی کس کی وجہ سے ہوگی؟ لائٹوں کی وجہ سے. لائٹیں کس کی وجہ سے ہوگی؟ بجلی کی وجہ سے. اب وہ بجلی نظر نہیں آ رہی، بجلی ابھی بھی نظر نہیں آ رہی، سب کچھ چل رہا ہے بجلی کی وجہ سے، بجلی نظر نہیں آ رہی. نظر یہ آ رہے ہیں، نظر لائٹیں آ رہی ہیں، کیونکہ یہ لائٹیں بجلی کا مظہر ہیں. انہوں نے روشن ہو کے بتایا کہ ہمارے پیچھے کوئی طاقت ہے جس نے ہمیں روشن کیا، جس نے اسے پا لیا. اس نے انہیں نہیں پایا، اس نے ان کی حقیقت کو پایا. اور حقیقت چھپی ہوئی ہے، حقیقت سامنے آ ہی نہیں سکتی. حقیقت کو ہاتھ لگائیں گے تو جل جائیں گے. ہاں ہاں ہاں، حقیقت کو ہاتھ لگائیں گے تو جل جائیں گے. تم نے طور پہ جلے ہوئے بندے نہیں دیکھے؟ ہاں ہاں، تم نے طور پہ جلے ہوئے بندے. آخری جملہ اور آپ کو سلام. جو صاحب آ کر آپ نے بلائے ہیں، اب پڑھاتے رہنا، پھر آخری جملہ کہہ کے سلام کرنے لگا. علی اللہ کا مظہر ہے، لائٹیں بجلی کا مظہر ہے. انہوں نے روشن ہو کے بتایا کہ ہمارے پیچھے کوئی طاقت ہے جس نے انہیں پایا. اس نے انہیں نہیں پایا، اس نے ان کی حقیقت کو پایا. ہم نے ابھی لائٹ جب بند ہو جاتی ہے نا جی، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی بندہ نہیں سوچتا، کوئی نہیں کہتا لائٹ ٹوٹ تو نہیں گئی،